أما بعد صل على رسول الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم مولانا سید سید الدین علی صدیق قادری صاحب منجلسی کارپوریٹر صدور مکتب الدین حاضرین جلسہ مسلمین کے زیر اہتمام ہر سال رمضان مبارک کے پہلے اور آخری جمعے میں مکہ مسجد میں جلسے عمر قرآن منعقد ہوتا ہے۔ ہر سال ہم اس کی یاد دہانی عوام کو سامنے اس لیے کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو معلوم ہو کہ آخر اس جلسے کا مقصد کیا ہے، اس کے بانی کون ہے۔ اب 63 سال سے پابندی کے ساتھ اس جلسے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حضرت فخر ملت محمد عبد الواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایام مجلس کے بعد سے ان جلسوں کا آغاز کیا تھا، اور حضرت سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور صدارت میں پابندی کے ساتھ ان جلسوں کا اہتمام کیا۔ الحمدللہ محترم نقیب ملت بیرسٹر اظہر الدین اویسی صاحب صدر کبھی مجلس اتحاد المسلمین ممبروں کے پارلیمنٹ کی دور میں بھی پابندی کے ساتھ ان جلسوں کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ عصر حاضر میں مسلمانوں کو پرانی تعلیمات کے وہ پہلوؤں کی ضرورت ہے جو اس دور کی عکاسی کرتے ہیں، اور آج رمضان مبارک کی فضیلت، قرآن کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کے علماء کرام اور قائدین کے سیر حاصل تقاریر ہوتے ہیں، جس سے عوام کو واقع کرا جاتا ہے، خصوصاً نوجوانوں کے دلوں میں بیٹھے ہوئے خوف کے پہلوؤں کو پرانی تعلیمات کی روشنی میں نکالا جاتا ہے۔ آج رمضان مبارک کی 3 تاریخ ہے۔ ہم پہلے دہر میں ہیں جس کو رحمت کا دہا کہا جاتا ہے، اور دوسرا دہا مغفرت کا دہا ہے۔ پہلا دہا 1 سے 9 تاریخ تک، پھر 10 سے لے کے 19 تک دوسرا دہا، پھر 20 سے لے کے 29 تک تیسرا دہا۔ تیسرا دہا دوزخ سے نجات کا دہا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو رجب سے رمضان مبارک کی تیاری کرتے ہیں، رجب سے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، شعبان میں روزے رکھتے ہیں، رمضان میں رکھتے ہیں، عید کے دن کا ایک روزہ چھوڑتے ہیں، پھر شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں آپ کی، اور الحمدللہ حیدرآباد میں ایسے نیک لوگوں کی کمی نہیں۔ اور اس کے تعلق سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا میں اس کی جزا ہوں۔ اسلام میں جتنے فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام فرائض میں روزہ ایک واحد عبادت ہے جس میں دکھاوا، بناوٹ، نمائش، ظاہر داری قطعی ممکن نہیں۔ تمام فرائض میں ہو سکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ہر ایک کے لیے نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو سب دیکھتے ہیں، حج کرتے ہیں تو اجتماعی طور پر ہوتا ہے، زکوٰۃ کا بھی دیتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کے حکم پر بندہ روزہ رکھتا ہے، گھر میں ساز و سامان ہے کھانے پینے کا، لیکن صرف روزے کی حالت میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور روزے کی گواہی
بندے کی روزے کی گواہی اللہ دیتا ہے کہ میری محبت میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، میری محبت میں یہ عبادت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے کہ میں روزے دار کی جزا میں ہوں، میں اس کا اجر دینے والا ہوں۔ اور جنت میں ایک دروازہ ایسا بھی ہے جس کو باب ریان کہا جاتا ہے، جہاں سے صرف روزے دار داخل ہوتے ہیں۔ روزے داروں کے لیے کہلاتا تو یہ وہ مقدس مہینہ ہے جہاں پر ہر نیکی پر 70 درجے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اسی مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچایا۔ وہ قرآن پاک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خود عمل کر کے بتا دیا کہ جیتا جاگتا قرآن دیکھنا ہے تو ذات گرامی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھے، جس کا بولنا قرآن، جس کا چلنا قرآن، جس کا اٹھنا قرآن، جس کا بیٹھنا قرآن۔ قرآن تعلیمات کی عکاسی اسوہ پاک ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونا مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو قرآن کا نعوذ باللہ مقابلہ کر سکے۔ مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب تشریف فرما ہے، آپ کے والد محترم مولانا سید شاہ آدم علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک انگریز مورخ نے اپنی کتاب میں اسلام کے تعلق سے 3 باتوں کا اظہار کیا، 3 باتوں کا اظہار کیا۔ اس نے لکھا دنیا میں سب سے زیادہ کسی کی سیرت بیان ہوتی ہے، اب یہاں پر دن ہے، دوپہر کا وقت ہے، دنیا کے کسی حصے میں رات کی تاریکی ہے، کسی حصے میں صبح ہے، کسی حصے میں شام ہے، تو اس نے لکھا 24 گھنٹے دنیا کے کسی نہ کسی مقام پر کسی کی سیرت بیان ہوتی ہے، تو وہ سیرت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوتی ہے۔ سال کے 12 مہینے اور 24 گھنٹوں میں کسی نہ کسی مقام پر سب سے زیادہ دنیا میں جو سیرت بیان ہوتی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ لکھا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے، جس کا لوگ ورد کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کسی نہ کسی حصے میں کسی نہ کسی وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ تیسری بات یہ لکھا کہ سب سے زیادہ لوگ اپنے بچوں کو جو نام رکھتے ہیں وہ ناموں میں سب سے زیادہ نام محمد جو اپنے بچوں کو رکھا کرتے ہیں، سب سے زیادہ یہ نام رکھا جاتا ہے۔ بہرحال اس نے اعتراف کیا، قرآن کی حقانیت کو تسلیم کیا، اعتراف کیا، اور اندازہ کیجئے 6666 آیتوں پر مشتمل 6666 آیتوں والی قرآن آج سے کئی سو سال پہلے جس کا نزول ہوا اس دور میں بھی ہماری رہنمائی کر رہا تھا، ماضی میں بھی کیا، آج بھی کر رہا ہے، مستقبل میں بھی کرے گا، قیامت تک یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حالات بدلے، ممالک کے دستور بدل جاتے ہیں، حالات کے اعتبار سے دستور میں ترمیم کی جاتی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے دنیا میں جس میں نہ تبدیلی کی جا سکتی ہے نہ ترمیم کی جا سکتی ہے۔ فرمان خدا ہے، فرمان محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بہت سے ناپاک فضائل لے کر لوگ آئے اس میں اس کو تبدیل کرنے کے لیے، کسی کو تو اللہ کی رضت پڑی، کسی کو زمانے نے ٹھکرایا، ذلیل و رسوا ہوئے۔ قرآنی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قیامت تک کہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ حالات کے لحاظ سے ہم اس کا مطالعہ کر کے
عصر حاضر کے تقاضوں کے ان پہلوؤں کو سمجھے، اس پر عمل کرے، یقیناً ہم کو ہر چیز سے، ہر مصیبت سے نجات مل سکتی ہے۔ یہی وہ قرآن پاک ہے جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی امت تک، اپنے بندوں تک بھیجا۔ ہر کتاب کی نوعیت الگ، توریت، زبور، انجیل، لیکن جب قرآن کا وقت آیا، ان کتابوں کے وقت پیغمبروں کو حکم دیا کہ مقام خاص پر آؤ، کتاب ہدایت لے کے جاؤ، لیکن جب قرآن کی باری آئی تو سرکار کو نہیں حکم دیا گیا، بلکہ قرآن کو کہا گیا کہ اے قرآن، میرا حبیب مدینے میں ہے تو مدینے میں چلا جا، میرا حبیب مکے میں ہے تو مکے میں چلا جا۔ قرآن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے وہیں جاتا۔ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں مکی آیتیں، مدنی آیتیں، جو مدینے میں جس کا نزول ہوا اس کی تعریف ہے۔ بہرحال یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے ذریعے ہم کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑا اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کیونکہ مسلمانوں کے مقام کو دیکھ کر انبیاء دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہم کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ وہ بلند مقام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صدقے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی علاقے سے جا رہے تھے، ایک خوبصورت چٹان پر ان کی نظر پڑتی ہے، نہایت ہی سفید، شفاف، دلکش چٹان تھی۔ حضرت عیسیٰ کھڑے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ، یہ کیا تیرے کام کا مظاہرہ ہے۔ بس پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے عیسیٰ، پہاڑ کی خوبصورتی کو دیکھ کر تم پریشان ہو، ہم تم کو بتلاتے ہیں کہ پہاڑ کے اندر کیا۔ اللہ نے حکم دیا، پہاڑ شق ہوا، دو ٹکڑے ہوا۔ دیکھتے کیا، حضرت عیسیٰ، ایک کھجور کا جھاڑ ہے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب جاتے ہیں، جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت یہ کیا مانگ رہا ہے، یہ عبادت، یہ کھجور کا جھاڑ، یہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ کیا بتاؤں عیسیٰ، یہ کھجور میری غذا ہے، میں یہ کھاتا ہوں اور اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مانگرا کب سے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ 400 سال سے میری عبادت کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ بہت خوش ہوئے، مسرت کا اظہار کرے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، روئے زمین پر اس سے زیادہ نیک، نمازی، متقی بندہ تیرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ 400 سال سے چٹان کے اندر کھجور کو غذا بنا کر تیرے لیے نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس سے زیادہ کوئی نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے عیسیٰ، تم کو نہیں معلوم، عیسیٰ تم کو نہیں معلوم، میرا جو حبیب ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک امتی 14 شعبان شب برات کے موقع پر مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے گا تو یہ 400 سالہ عبادت سے پڑھ کر اس کو اجر و ثواب عطا کروں گا۔ 400 سالہ نمازوں سے بڑھ کر اس کو اجر و ثواب عطا کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ جواب سنتے ہیں، جھومتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ تو مسلمانوں، آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، تمام امتیوں کا مقام ایک طرف، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام ایک طرف۔ تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو فوقیت اور فضیلت عطا کر دی۔ تمام امتوں پر یہ فضیلت والا مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مسلمانوں کو ملا۔ تو ہم اس کا حق ادا کریں، ہم اس کا حق ادا کریں، اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنے روزوں کے ذریعے رمضان کے مقدس مہینے کا احترام کریں، اور روزوں کی پابندی تلاوت قرآن کے ذریعے الگ، سماعت قرآن کے ذریعے تراویح میں الگ،
پھر زکوٰۃ کے لیے حکم آیا، اس کا حکم کی تعمیل، یہ تمام کامیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ رمضان کی رحمتوں سے اپنے بندوں کو مالا مال کرتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ آج ہم یہ تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، کیونکہ روزے دار کے ہر ادا پر اللہ نے اجر و ثواب مقرر کیا۔ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اس بو کو مشک عنبر کی بو سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ خوشبو ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، 11 مہینوں میں یہ ایک ہی مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم و کرم کرتا ہے، اور اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، روزدار کی شفاعت کا ایک مدعا دیا جاتا ہے، اور قرآن پاک پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو اپنے انعامات اور اکرامات سے پروردگار سرفراز فرماتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم مہینے کے برکتوں سے استفادہ کرے، اللہ کی رحمت سے استفادہ کرے، اور صوم و صلات کے علاوہ روزے سے، تراویح سے، سماعت قرآنی سے، تمام رمضان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات پر ہم مستحق ہوں۔ پروردگار مسلمانوں کی تمام عبادتوں کو قبول کرے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے، مسلمانوں کو ہر میدان میں کامیابی عطا کرے، مسلمانوں کو ہر مقام پر خوشحالی عطا کرے، ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو اس مہلوک بیماری سے نجات دلا پروردگار، اس مہلوک بیماری سے نجات دلا دیجیے، اور سب کو شفا یاب، تندرستی اور دراز کی عمر عطا کرے۔ پروردگار حبیب ملت کی عمر دراز کرے، ان کی حفاظت کرے، اور حبیب ملت کو صحت و سلامتی عطا کرے، ان کے مقدمات میں پائیدت بری کرے، اور تمام مجلس قائمین کی حفاظت کرے، تمام مسلمانوں کو حفاظت کرے، تمام مسلمانوں کو خوشحالی عطا کرے، ظالموں کو بادشاہ قائم، مظلوموں کی مدد فرمائے۔ پروردگار مسلمانوں کی عبادتوں کو مقدس مہینے میں قبول فرما کے اپنے خاص نظر و کرم سے مسلمانوں کے انعامات و اکرامات کی بارش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔